حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا۔ پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنسے، سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں۔ بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ مالدار ہیں پہلی فرصت میں حج کیجیے، مالدار ہیں پہلی فرصت میں عمرہ کیجیے۔ سیرت کے حوالے سے پیغام ہے سننے کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کو سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ جنت میں جانے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک آدمی جنت کے گیٹ پر آئے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا گیٹ کھلے گا، دروازہ کھلے گا، اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ پہلا آدمی ہوگا، دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا آدمی جنت میں جب داخل ہونے کے لیے آئے گا تو اس کو روک دیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا، ہلکا حساب ہوگا، وہ بھی پاس ہو جائے گا، نکل جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا آدمی آئے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اس کی گاڑی ادھر پھنسے گی اور اللہ کے رسول کی ادھر شفاعت ہوگی، تو یہ بھی خدا کی مہربانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ کون سا آدمی جس کو افسوس ہوگا جنت میں جانے کے بعد؟ یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے پیسہ دیا کہ خدا کا گھر دیکھے، طواف کرے، نبی کا روضہ دیکھے، اپنی شفاعت پر مہر لگائے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج کو ٹالتا رہا، عمرے کو ٹالتا رہا۔ اس آدمی کی بدنصیبی کا حال یہ ہوگا کہ اس کے بڑے بڑے رتبے ان کے ہاتھ سے چھین لیے جائیں گے، یہ بڑی بڑی نعمت سے محروم ہوگا، تو جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو افسوس ہوگا، کاش کے موقع میرے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ مسلمان ہیں، جنت پر آپ کا ایمان ہے، لیکن ایک سوال اچانک آپ سے ہو جائے کہ جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تمام جوابوں کا ایک ہی جواب ہے، جنت میں جانا ہم اس لیے چاہ رہے ہیں نبی کو دیکھا نہیں ہے، جنت میں جانا اس لیے چاہ رہے ہیں نبی سے ملاقات نہیں ہے، جنت میں جانا اس لیے چاہ رہے خدا کو دیکھا نہیں ہے، جنت میں جانا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ خدا سے ملاقات ہو جائے، نبی کا دیدار ہو جائے، نبی کی زیارت ہو جائے، بس اسی کے لیے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے جس کے صدقے میں آپ جنت میں جائیں گے، اس کی سنت کو چن چن کر کے آپ کو زندہ کرنا پڑے گا۔ چوری ہو گئی، مال لوٹ لیا گیا، چور پکڑا گیا، سامنے آ گیا، جس کا مال لوٹا گیا اس نے کہا کہ میں نے مال بھی چھوڑ دیا، معاف بھی کر دیا۔ حیرت ہوئی، یار سامنے چور ہے، چوری کر کے لے گیا ہے، مال تو چھوڑ رہے ہو، معاف کیوں کر رہے ہو، معاف کیوں کر رہے ہو، مال کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، ایسی عظمت اللہ ہم سب کے دل میں بھی داخل فرمائے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے مال چھوڑ دیا، میں نے اس لیے معاف کر دیا کہ اگر میں معاف نہیں کرتا، مال نہیں چھوڑتا، تو اللہ کی عدالت میں میرا مقدمہ ہوتا، میں بھی ایک طرف کھڑا ہوتا، یہ آدمی بھی ایک طرف کھڑا ہوتا، اور پھر گواہی گزارنی پڑتی، دیر ہوتا مقدمہ چلنے میں، اور اس کا فیصلہ ہونے میں دیر ہوتا، تو جتنی دیر مقدمے کو فیصلے میں لگتی اتنی دیر نبی کھڑے رہتے، جنت میں داخل نہیں ہو پاتے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دیر لگے نبی کو جنت میں جانے میں، دیر ہو، اس لیے میں نے مال بھی چھوڑ دیا، معاف بھی کر دیا۔ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا۔